اب یہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے حوثیوں نے اس کی ذمہ داری کو قبول بھی کیا۔ سعودی عرب نے بھی تصدیق کر دی کہ جی ہاں بالکل ہمارے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ حملے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے اس انتباہ کے محض چند گھنٹے بعد پیش آئے جب پاکستان کی جانب سے واضح طور پر سعودی عرب کو پاکستان کی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا گیا۔ لیں جی، اب باضابطہ طور پر سعودی عرب جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر یمن کے حوثیوں نے حملہ کر دیا ہے، اور سعودی عرب کو جو نقصان ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی نقصان۔ ایک تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس سب میں پاکستان کے وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ترین رابطہ ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از انڈر پریشر فرام سعودی عربیہ کہ بھائی ڈیفنس پیکٹ ہے، کچھ تو دکھاؤ تم ڈیفینڈ کر کے ہم کو۔ اور اب قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں، پاکستان، سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ مل کر لڑے ہوں گے۔ یہ گھر کا بھیدی ہے، وہ فائنل ہے اس کے بارے میں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی ہوش عقل ٹھکانا نہیں ہے ان کا۔ تو آپ کیا مارو گے؟ ان کے کچھ بھی نہیں ہے مارنے کے لیے ان کے پاس۔ وہ آپ کے کراچی کے پورٹ پہ یا کسی ایک ایئرپورٹ پہ اگر انہوں نے مار دی ہائپرسونک میزائل تو کہتے ہیں نا کہ کھایا نہ پیا گلاس پھوڑا برانے والی بات ہو جائے گی۔ تو دوستو، پاکستان اور پاکستانی میڈیا کی ساری دعائیں ناکام ہو گئی ہے، اور پاکستان جو اس ایران اور امریکہ یدھ میں جس چیز سے سب سے زیادہ گھبرا رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخرکار اب ایسا ہو چکا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا، ایران سپورٹڈ حوثیوں نے سعودی عرب کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے، جس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے دوارا حوثیوں کو دھمکی دینے کے فوراً بعد یعنی کچھ گھنٹوں میں ہی سعودی عرب کو ہٹ کیا گیا حوثیوں کے دوارا۔ اور یہ اب پاکستان کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں ہے، اور وہ کیوں ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں آگے سننے والے ہیں۔ لیکن میں بات کروں گا خاص طور سے پاکستانی اینالسٹ اور جرنلسٹ قمر چیمہ کی، جو ان دنوں جو پاکستانی عاصم منیر کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اگر آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھا ہوگا۔ لیکن اب اس حوثیوں کے اٹیک کے بعد، جو کہ خود پاکستانیوں کے حساب سے پاکستان پر حملہ ہے، تو اب پاکستان کا وہ سو کالڈ بہادر عاصم منیر اور اس کے بیان بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی جگہ بیچارے پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف کو بات چیت کرنی پڑ رہی ہے سعودی عرب سے۔ ریڈ سی میں جو حوثی اٹیکس ہیں سعودی اور ٹینکرز نے، اس نے جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے نا اس کو اور سنگین کر دیا۔ اب اگر ہم کہیں کہ سعودیز کے آئل ٹینکرز کا تباہ ہونے کا مطلب سعودی عرب پر حملہ ہے، تو پھر پاکستان کا سعودی عرب سے ایک دفاعی معاہدہ ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، تو پھر کیا وہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ کال آن ہو گیا ہے؟ پاکستان اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت بائنڈ اپ ہو گیا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ بالکل ساتھ قدم سے قدم ملانے کے چلنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن اگر وہ ہم نے ایک دن پہلے اعلان کیا ہے تو پھر اب سعودی عرب کے 2 جہازوں پر جب باب مندب پر حملہ ہو گیا ہے، حوثیوں نے 2 جہاز تباہ کر دیے ہیں، تو پھر وہ اظہار یکجہتی نبھانے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف زبانی کلامی گفتگو کی بات نہیں ہے، وہ تو اب سعودی عرب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کر لڑنے کا وقت آ گیا ہے، باب المندب کو کھلانے کا وقت آ گیا ہے، جو ایک پاکستان کی لمبی حکمت عملی تھی کہ ان لڑائیوں سے خود کو دور رکھنا ہے۔ تو اب تک پاکستان نے جو ثالث کا کردار رکھا ہوا تھا ایران کے اور امریکہ کی لڑائی میں، شاید حوثیوں اور سعودی عرب کی لڑائی میں پاکستان کا ثالث کا کردار نہ ہو، اور جب پاکستان حوثیوں اور سعودی عرب کی لڑائی میں ثالث نہیں ہوگا تو پھر شاید اس کی ایران والی ثالثی والی پوزیشن بھی اس طرح کمپرومائز ہو جائے، اور یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ نئی جنگی صورتحال ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے ان 2 جہازوں پر حملے کے بعد باب المندب کافی حد تک 90% بلکہ 100% بند ہو گیا ہے۔ اب کوئی جہاز گزرنا ہے تو وہ حوثیوں کی مرضی سے گزرنا ہے۔ اب آگے باب المندب کھلانے کا منظر دیکھیں نا، پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کسی سے کھل نہیں رہی، تو باب المندب کھلانے کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا حوثیوں پر بھی ویسے ہی حملے شروع ہو جائیں گے جیسے ایرانیوں پر ہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر حوثیوں پر حملہ کیا جاتا ہے، حوثیوں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب میں سعودی عرب پر بہت سارے میزائل ماریں گے، یہ سعودی عرب کے پاور پلانٹس پر، سعودی عرب کی اسٹریٹجک لوکیشنز پر ہم وہ میزائل ماریں گے۔ یہ درست ہے کہ سعودی عرب کو بھی ایئر ڈیفنس حاصل ہے جیسے کویت اور بحرین کو، UAE کو حاصل ہے، لیکن پھر بھی
یہ جو حوثیوں کے میزائل ہیں یہ سعودی عرب کے لیے خطرہ تو ہوں گے. آپ 90% بھی روک لیں تو 10 تو گر جاتے ہیں, 100 ماریں تو 10 تو لگ جاتے ہیں. سعودی عرب نے قبول کر لیا کہ اس کے آئل ٹینکر کو ہٹ کیا گیا اور اس کے اگلے حصے میں آگ لگی ہے اور باقی کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عرب نے تسلیم بھی کیا کہ ان کے آئل ٹینکرز کو ہٹ کیا گیا. تو اب میرا خیال ہے کہ باب المندب اور ریڈ سی نیکسٹ بیٹل فیلڈ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. یہ نیکسٹ بیٹل فیلڈ جو ہے یہ زیادہ خطرناک مجھے لگ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا, سعودی عرب بھی اس میں شامل ہوگا, اسرائیل تو بےتاب ہوگا اس میں شامل ہونے کے لیے. اس نے صومالی لینڈ کو پہلے ہی قبول کر لیا تھا ریڈ سی کے ایک طرف, اور وہ حوثیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بےتاب ہوگا کہ اگر ایرانیوں سے نہیں بھی لڑنے دے رہے تو ایک اور ایرانی پراکسی سے لڑنے کا تو اسے موقع مل جائے گا. آپ دیکھیں وہ مسلسل غزہ پہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے تاکہ حماس کو مزید کمزور کیا جا سکے. وہ مسلسل حزب اللہ پہ بمباری کر رہا ہے تاکہ ایرانی پراکسی حزب اللہ کو ختم کیا جا سکے. ایک طرف ایران سے لڑائی کی جا رہی ہے, ایک طرف ایرانی پراکسیز کو ختم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, ایران کے ہر حمایتی کو بھی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ موقع کیوں چھوڑے گا کہ وہ حوثیز کو بھی ختم کرے, کیونکہ حوثیز بھی تو ایرانی پراکسی ہیں اور اسرائیل کا پوٹینشیل ٹارگٹ ہیں. اور اب قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں, حوثیوں کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل اکٹھے ہوں گے, اور اگر سعودی عرب اس جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ سے کیسے دور رہ سکے گا. اور پھر اگر پاکستان دور نہیں ہے, امریکہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم حوثیوں کے خلاف ایکشن کریں گے, گو کہ امریکہ کی زیادہ تر توجہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ہے, تو پھر اسرائیل اپنی توجہ جو ہے باب المندب پہ لے آئے گا. تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حوثیوں کے خلاف جنگ میں یو اے ای, پاکستان, سعودی عرب, اسرائیل, امریکہ مل کر لڑ رہے ہوں گے؟ باب المندب تو بالکل ایک نئی ورلڈ الائنمنٹ کی طرف چلا جائے گا. وہاں جہاں پاکستان بھی نہیں جانا چاہتا تھا, وہاں جہاں سعودی عرب بھی جس ورلڈ الائنمنٹ میں نہیں جانا چاہتا تھا, اس ورلڈ الائنمنٹ میں حوثیوں کے سیکشن نے مجبور کر دیا ہے پاکستان کو اور سعودی عرب کو کھڑے ہونے کے لیے. شاید پاکستان اور سعودی عرب لڑائی میں فی الحال امریکہ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے, لیکن حوثیوں کے سیکشن نے پاکستان, سعودی عرب کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ریڈ سی کو کھلائیں. جو سعودی عرب کے جنگی جہاز ہیں وہ بھی آپ کو حوثیوں پر حملہ کرتے نظر آئیں, پاکستان کے بھی F-17 حوثیوں پر حملہ کرتے نظر آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جہاز بھی حوثیوں پر حملہ کرتے نظر آئیں, اور اسرائیل بھی ساتھ ہوگا. بادل ناخواستہ اسرائیل کو روکے گا کون؟ اسرائیل تو لوڈیاں ڈالے گا کہ عرب ممالک اس کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ شامل ہو گئے ہیں. چلو ایران میں شامل نہیں ہوئے تو یہاں شامل ہو گئے, اور عربوں کو دو طرف سے نشانہ بنایا جائے گا. آپ دیکھیں نا, اس کے بعد ایران بھی عربوں کو نشانہ بنائے گا, سعودی عرب کو, یو اے ای کو, کیونکہ وہ حوثیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ایک چومکھی لڑائی لڑنے کا بھی منظرنامہ ہوگا, ایک طرف سے ایران بھی ہوگا, ایک طرف سے حوثی بھی ہوں گے, اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ گراؤنڈ فورسز کس کی یمن میں داخل ہوتی ہیں حوثیوں سے قبضہ چھڑانے کے لیے. تو پھر گراؤنڈ فورسز کس کی ہوں گی, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.